أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انعام جس کا موضوع توحید ہے، جس کی ہر آیت واضح ہے، حق کی طرف دعوت دیتی ہے، سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتی ہے. جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی آیتوں سے تکبر کرتے ہیں، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہیں مانتے ہیں، ان کو اپنا انجام اپنے کیے کا آخرت میں مل کر رہے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور وہ پورا ہو کر رہے گا. آج ہم اس سورے کا رکوع نمبر 3 کرنے والے ہیں اور ہم دیکھتے کہ اللہ ہم سے ان آیتوں میں کیا فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون. ومن ازلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن اس سے، افطرا جو بہتان باندھے، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹا، او کذب یا جھٹلائے، بآیاتہ اس کی آیتیں، انہ بے شک وہ، لا یفلح الظالمون فلاح نہیں پانے والے ہیں جو ظالم ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو. بے شک ظالم کا کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. اس آیت میں ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ کے لیے بہتان باندھتا ہے، جھوٹ بات کہتا ہے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی شخص ہے جو ظالم ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے لیے جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ اس آیت میں ان کو ظالم قرار دیتا ہے. چاہے وہ مشرکین میں سے ہو، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، جو یہ جھوٹا دعویٰ کرے کہ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ شرک کرے، دین میں اپنی مرضی سے باتیں گھڑے اور پھر اس کو اللہ کے لیے جھوٹ بہتان باندھے، دین کو، کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق بدلے اور پھر یہ جھوٹ باندھے کہ اللہ نے یہی نازل کیا ہے. جو مشرکین تھے، جو اہل کتاب تھے، ابراہیم علیہ السلام کی جو پیروی کرنے والے تھے، وہ یہ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں. مشرکین اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں. لیکن اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین، وہ تو شرک کرنے والے نہیں تھے. کوئی بھی شخص جو یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دین کو فالو کرتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق وہ دین میں نئی چیزیں داخل کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق وہ دین سے چیزوں کو ہٹا دیتا ہے، یہ سب قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ افطرا ہے، بہتان باندھنا ہے، علی اللہ اللہ پہ. اور کیسا بہتان؟ قذباً جھوٹا بہتان، جو جہالت کے دور کے رسومات کو جو نہیں ترک کرتا ہے، نہیں چھوڑتا ہے، چاہے وہ عبادت کے معاملات میں ہو، معاملات میں ہو، پیدائش میں، نکاح میں، موت کے وقت، جو طریقہ قرآن اور جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے، ان ساری چیزوں کو کرنا، ان ساری رسومات کو فالو کرنا، یہ ساری چیزیں افطرا ہے. اور پھر ان چیزوں کو کرنے کے بعد یہ جتانا کہ یہ تو اللہ نے یہ چیز بتایا ہے، اللہ نے یہ چیزیں نازل کیا ہے. اس لیے اس آیت میں اللہ ایک سوال کرتا ہے
کہ کیا اس شخص سے بھی بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو انکار کرے، جو اللہ کے لیے جھوٹ باندھے؟ سب سے بدترین چیز ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ اس لیے اللہ اس کو قرآن میں کیا بتاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ ایک ظلم ہے، اور جو ایسا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، وہ شخص ظالم ہے، وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کو ظالم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ شخص ظلم کرتا ہے، اور وہ ظلم اس لیے ہے کیونکہ سب سے پہلے وہ ظلم خود اپنے خلاف کرتا ہے، اور پھر پوری انسانیت کے خلاف وہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ وہ کیا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں بنا کسی شریک کے۔ تو جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ اپنے آپ سے ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کے خلاف ظلم کرتا ہے، انسانیت کے خلاف اس لیے ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو حق کے راستے سے، اللہ کی اطاعت سے ان کو دور کرتا ہے۔ اس لیے شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، وہ اس کو ظلم کہا گیا ہے قرآن میں۔ اور اس لیے اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو شرک ہے، جو عمل شرک ہے، اور جو شرک کرنے والے ہیں، انہو لا یفلح الظالمین، کہ ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ بیان کرتا ہے، کیونکہ ہم جو نتیجہ ہے اللہ یہاں پہ جو بیان کرتا ہے کہ بے شک جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ تو کامیاب کی زندگی جیتے ہیں، لیکن قرآن جو بیان کرتا ہے، اللہ جو حق بات بیان کرتا ہے، وہ آخرت کے نتیجے کو لے کر کہ جو شخص ظلم کرنے والا ہے، چاہے وہ دنیا میں عیش و آرام کی زندگی کیوں نہیں گزارے، جس کو لوگ کامیاب زندگی سمجھتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ کیا ہے؟ آخرت میں وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی جو چند روزہ کی زندگی میں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں، تو یہ ہمارے نزدیک کامیابی، اصل کامیابی نہیں ہے۔ جو شخص افترا کرتا ہے اللہ کے لیے، دین کے معاملے میں، قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا دین کے کسی بھی معاملات میں وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑتا ہے، جھوٹ بات گھڑتا ہے، اور صرف بات گھڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بات، ہی اسپیکس دا لائز، لیکن چاہے اس کی بات ہو، چاہے اس کا عمل ہو، چاہے اس کے طریقے ہو، اگر وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ بات افترا ہے، پھر وہ گھڑی ہوئی بات ہے، اور ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، ایسا شخص کو ظالم کہا گیا ہے۔ تو جو شخص ظلم کرنے والا ہے، جو ظالم ہے، ان کی پھر کیا سزا ہوگی، ان کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ اللہ فرماتا ہے آگے آیت میں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، نَحْشُرُهُمْ، ان کو جمع کریں گے، جَمِيعًا سب، ثم پھر نقول پھر ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم کہاں ہے تمہارے شریک، الذین جنہیں کنتم تم سے، تزعمون دعویٰ کرتے تھے۔ اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، پھر ہم کہیں گے مشرکوں سے، کہاں ہے تمہارے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ تو اللہ نے کیونکہ پہلی آیت میں کہا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھنے والے ہیں، بہتان باندھنے والے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو ان کے لیے کامیابی کہاں ہوگی؟ آخرت میں ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہوگی، کہ جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، وہ دن کہ جس کو وہ جھوٹ سمجھتے تھے کہ ایسا کوئی دن اللہ قائم نہیں کرے گا، ہم مر کر دوبارہ سے اٹھائے نہیں جائیں گے، ہمیں اپنے عمل کا حساب نہیں دینا ہوگا۔ آج ان کو اس دن اللہ یہ سوال کرے گا، کس کے بارے میں سوال کرے گا؟ کہ جس کا وہ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ جس کو وہ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ ان سے سوال کرے گا کہ کہاں ہے تمہارے وہ شرکا کہ جن کو تم پکارتے تھے، جن کو تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شامل کرتے تھے۔ ایسی ہی آیت سورہ قصص میں اللہ فرماتا ہے یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون،
یہ سوال جو اللہ ان سے کرے گا کہ کہاں ہے تمہارے شریک، کہاں ہے تمہارے شرکا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو یہ کوئی جواب طلب کرنے کے لیے اللہ ان سے نہیں سوال کرے گا، بلکہ ان کی جو پنشمنٹ ہے، ان کی سزا میں اضافے کے طور پہ یہ سوال کیا جائے گا کہ جو تم سوچتے تھے، جو تم گمان کرتے تھے، تزعمون کا مطلب ہے کہ تم یہ دعویٰ کرتے تھے، تم یہ یقین سے سوچتے تھے کہ یہ آخرت کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہ مر کر دوبارہ سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جھوٹا دعویٰ کرنا، کوئی شخص اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو الگ الگ قسم کے دعویٰ کرتے ہیں، خاص کر آخرت کو لے کے اور خاص کر اس مر کے دوبارہ سے اٹھانے والے کانسیپٹ، تو ہر شخص جو یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کو قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال صرف ان لوگوں سے نہیں کیا جائے گا کہ جو کسی بت کے آگے، جو کسی بت کی پوجا کرتے تھے، یا کسی درخت کی، کسی پتھر کی، کسی قسم کے دیوی دیوتا کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بت کی یا کوئی پتھر کی پوجا کرے، اس کی عبادت کرے۔ شرک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھے۔ شرک یہ بھی ہے کہ وہ کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کرے۔ شرک یہ بھی ہے کہ کوئی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگے، رزق میں اضافے کے لیے، یا ان کو کوئی اولاد دینے کے لیے، یا ان کے لیے کوئی ان کے کام کو آسان کرنے کے لیے، اپنی قربانی کو کسی مخصوص استھانے پہ، کسی مخصوص جگہ پہ، کسی ولی کے، کسی پیر کے مزار پر لے کے جائے اور پھر ان کو وہاں ذبح کرے، اور یہ سوچے، یہ عقیدہ رکھے کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے نزدیک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ شرک یہ بھی ہے کہ کوئی اللہ کے فرشتوں کو یا جنوں کو یہ سوچے کہ وہ بھی نقصان پہنچانے کے لیے، وہ نفع پہنچانے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ شرک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے کسی اور کے پاس چلا جائے، یا شرک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص سورج، چاند، ستارے، پلانٹ، سٹارز، یہ ساری چیزوں کو یہ مانے کہ یہ ساری چیزیں ان کے کسی کام، ان کے کسی معاملات کو بدلنے میں طاقت اور قوت رکھتے ہیں۔ شرک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی راہب کے پاس جائے اور جو وہ حلال اور حرام ٹھہراتے ہیں اس کو مان لے۔ اور شرک کی بہت ساری اور قسمیں ہیں، ہر دور میں شرک کے الگ الگ قسمیں آئے ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ اس دن، قیامت کے دن، اللہ سارے لوگوں کو، ہر قسم کی، ہر ڈفرینٹ فارمز، ہر ڈفرینٹ ٹائپس آف شرک کرنے والے تمام لوگوں کو اللہ کیا ہے، جمع کرے گا اور ان سے یہ سوال کرے گا کہ جنہوں نے جس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، whatever the different type of partners they associated with Allah، ان ساروں سے یہ سوال کیا جائے گا۔ کیا وہ کوئی جواب دینے پہ قدرت رکھیں گے؟ will there be an answer؟ نہیں، کیونکہ حقیقت اس دن سب کے سامنے واضح ہوگی، حق سب کے سامنے ظاہر ہوگا، اور وہ اپنے کیے کی جو عمل انہوں نے کیا تھا، جو شرک انہوں نے کیا تھا، اس کا نتیجہ وہ آخرت میں دیکھیں گے۔ جب اللہ ان سے یہ سوال کرے گا کہ تمہارے شرکا کہاں ہے، وہ تو حقیقت کو دیکھ لیں گے کہ اپنے سامنے وہ عذاب کو پائیں گے، تو ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا کہ وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ لیکن جو عذر اللہ کے سامنے پیش کریں گے، جو ایکسکیوز اللہ کے سامنے پیش کریں گے، وہ کیسی عذر ہوگی؟ وہ جھوٹ ہوگی، جھوٹ پر مبنی ہوگی۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ اللہ کے سامنے وہ کیا کہیں گے؟ پھر نہ رہی ان کی شرارت، ان کا عذر اس کے سوا کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، اللہ کی قسم ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ اللہ کے سامنے اب وہ کوئی حجت نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ حقیقت کو جب اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، تو جس چیز کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، وہ تو ان کو چھوڑ دے گا، وہ اپنے آپ کو ان سے بری کر دے گا، اور جو شرک کرنے والے ہیں وہ خود اس بات کو مانیں گے کہ یہ حق تھا، اللہ کی جو دعوت تھی، رسولوں کی جو دعوت تھی وہ حق تھی،
لیکن اس دن ان کا حق کو ایکسیپٹ کرنا، حق کو ماننا ان کو اس عذاب سے نہیں پہنچائے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سزا اور جزا کا دن ہے، اور ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا اور جزا اس دن ملے گی۔ یہ وہ دن ہے کہ جب کوئی شخص دوبارہ سے اس دنیا میں نہیں آ سکتا ہے اپنے طریقوں کو، اپنے راستے کو درست کرنے کے لیے، بلکہ جو راستہ اس دنیا میں انہوں نے کیا تھا، اسی عمل کا، اسی کام کا آج وہ نتیجہ اپنے سامنے دیکھیں گے۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے آگے، انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ انظر دیکھو، کیفا کیسے، کذبوا کیسے وہ جھوٹ باندھتے ہیں، کیسے وہ جھٹلاتے ہیں۔ کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، علی انفسہم اپنی ذات پر، وضل اور کھو گئی عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ باتیں بناتے تھے۔ دیکھو انہوں نے کیسے جھوٹ باندھے اپنی ذات پر، اور وہ جو باتیں بناتے تھے ان پر اور وہ جو باتیں بناتے تھے ان سے کھوئی گئی۔ جو عذر وہ اللہ کے سامنے اس دن پیش کریں گے وہ عذر جھوٹ پر ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، یہ تعجب ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کی حالت اس دن کیسے ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، لیکن وہ جھوٹ کس کے لیے ہوگا؟ وہ جھوٹ کس کو نقصان دے گا؟ علی انفسہم۔ ان کی اس جھوٹ پر حیرانی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن وہ یہ جھوٹ بات بول رہے، اور کیا جھوٹ اللہ کے سامنے بتا رہے کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا تھا، ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا تھا۔ یہ ایسا جھوٹ ہے کہ وہ خود جانتے ہیں کہ یہ بات سچ نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا تھا۔ اس لیے جب ان کو عذاب دیا جائے گا، اس عذاب کو وہ انکار نہیں کریں گے، وہ نہیں کہیں گے کہ یہ عذاب ہمیں کیا ہے، یہ عذاب ہمیں زبردستی سے دیا جا رہا ہے، یہ عذاب ہمیں دیا جا رہا ہے جس کا عمل ہم نے نہیں کیا ہے، بلکہ اس عذاب کو کیا ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے، وہ مانیں گے کہ وہ خود گمراہی میں تھے، وہ خود اس بات کا اس دن وہ ایکسیپٹ کریں گے، اس دن اس بات کو وہ قبول کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو شخص اللہ کے سامنے جھوٹ کہے گا وہ شخص منافق ہوگا، کیونکہ یہ منافق کی کوالٹی ہے، منافق کا رویہ کہ وہ دنیا میں وہ کیا ہے، دنیا میں وہ جھوٹ بولتے تھے، دنیا میں وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، اور وہ یہ سوچیں گے کہ جس طرح سے وہ دنیا میں جھوٹ کہتے تھے، دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی وہ یہی کام کر سکیں گے۔ جب وہ اللہ کی رحمت کو دیکھیں گے اور وہ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر یہ سوچیں گے کہ کس طرح سے وہ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے جھوٹ کہیں گے، کہ وہ دھوکے سے اللہ کی رحمت کو پانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ تو وہ دن ہے کہ جس دن کوئی جھوٹ اللہ کے سامنے نہیں ٹکے گا، کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی اپنی جھوٹ بات کہہ کے اس دن اسکیپ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ان کے کیا ہے، اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور ان کے اجزاء، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کی جلد وہ کلام کریں گے، وہ بات کریں گے کہ وہ شخص کیا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے۔ تو صرف ان دو آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اور شرک کی بہت سے قسم ہوتی ہے، there are many forms of شرک، اور ہر قسم کے شرک سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے کیا ہے دور رکھے۔ اور یہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو جانیں۔ یہ پورا سورہ جو ہے سورہ انعام اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم توحید کو سنیں۔ We learn what توحید is۔ قرآن ہمیں بہت سمپل، بہت واضح الفاظ میں، بہت مثالوں کے ذریعے سے، خاص کر اس سورے میں ہم دیکھتے ہیں واضح کرتا ہے کہ توحید کیا ہے، اور توحید میں کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے جہاں ہم توحید کو سیکھتے ہیں وہاں یہ بھی دیکھیں کہ شرک کے کیا قسمیں ہیں، تاکہ ہم اس سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھنے والا بنائے، اور ہر قسم کی شرک سے اللہ ہمیں دور کرے، ہم سے دور کرے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ آیت میں فرماتا ہے
وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن يَسْتَمِعُ بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کان لگا رکھتے ہیں وجعلنا اور ہم نے ڈال دیا علی قلوبہم ان کے دلوں میں اکنتن پردہ ان یفقہوہ کہ وہ نہ سمجھتے ہیں وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا اور ان کے کانوں میں کیا ہے بوجھ ہے وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ کل آیت تمام نشانیوں کو دیکھ لے لا یؤمنوا بہا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہے حتی یہاں تک کہ اذا جب جاؤک جب آپ کے پاس آتے ہیں یجادلونک آپ سے جھگڑتے ہیں یقول الذین کہتے ہیں جن لوگوں نے کفروا کفر کیا ان ھذا یہ محض الا اساطیر الاولین کہ یہ صرف پہلے لوگوں کی کیا ہے کہانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ ان لوگوں کی بدبختی کو بیان کرتا ہے کہ جو قرآن سے فائدہ حاصل نہیں اٹھاتے ہیں، کہ جو خود اپنے ذہن اپنے کانوں میں اپنے دماغ میں کیا ہے یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ وہ قرآن کو نہیں مانیں گے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ کیا ہے اساطیر الاولین۔ وہ سننے کا بہانہ تو کرتے ہیں لیکن اللہ نے ان کے کانوں پر ان کے دلوں پر کیا ہے پردہ ڈال دیا ہے کہ ان کو ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں اساطیر الاولین۔ ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں کا اس کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ان کو بتاتے ہیں قرآن کی وہ اساطیر الاولین ہے، ان کی حالت کیا ہوگی، ان کی حالت کیسے ہوگی کہ جب اس دن جب اللہ سب کو جمع کرے گا اور وہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے اور وہ بے اختیار ہوں گے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس آگ سے اس عذاب سے ان کو بچانے والا۔ اس دنیا کی زندگی میں ان کی اللہ بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے جھوٹ بات کرتے ہیں، کس طرح سے وہ حق کی بات کا انکار کرتے ہیں، تکبر سے انکار کرتے ہیں، ضد سے انکار کرتے ہیں، لیکن جب آخرت میں وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ جھٹلا نہیں سکیں گے، اس وقت تو صرف وہ افسوس کریں گے، اپنی ہی حالت پر وہ افسوس کریں گے۔ یہ آیت میں جو اللہ نے کچھ لوگوں کے بارے میں جو ذکر کیا ہے کہ جو سنتے تو ہے قرآن کو سنتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہے، ایسے لوگ ایسے شخص ہر دور میں پائے جاتے ہیں کہ جو سنتے ہیں لیکن وہ سننا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، وہ سنتے ہیں اپنے کانوں سے وہ سنتے ہیں لیکن وہ چیز ان کے دل تک نہیں اترتا ہے، دل میں نہیں اترتا ہے، تو ان کی آنکھیں کھلی ہے وہ ساری نشانیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کان کھلے ہیں وہ سنتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا یہ سننا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، کیونکہ ان کے دلوں نے اس بات کو کیا ہے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، ان کے دلوں نے اس بات کو انکار کیا ہے، اور نہ صرف وہ کہ انہوں نے اس کا انکار کیا ہے یا وہ قرآن کی بات کو نہیں سنتے، وہ نہیں مانتے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اللہ آگے آیت میں فرماتا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس سے دوسروں کو روکتے ہیں اور وہ خود بھی اس سے بھاگتے ہیں، وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور وہ ہلاک نہیں کرتے کسی کو مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ تو جن کے بارے میں ان آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ خود کیا ہے قرآن کو نہیں سنتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس قرآن کو سننے سے روکتے ہیں، ان کو ڈسکریج کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے کے لیے، وہ خود قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے کہ دوسروں کو قرآن سے فائدہ اٹھانا نہیں دیتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں
وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کہ آخرت میں، قیامت میں وہ خود اپنی ہی بربادی، اپنی ہی تباہی، اپنے نفس کی خرابی وہ کر رہے ہیں۔ جو شخص صرف سنتا ہے، اس کے کان تک بات پہنچتی ہے قرآن کو، لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے، اس کے دل میں نہیں اترتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اللہ اس شخص سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی اس میں تھوڑی سی جو حکمت ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو شخص، سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتا ہے اس آیت میں کہ جو ہمارے راستوں میں، اللہ کے راستوں میں، اس صراط المستقیم کے راستے میں کو پانے کے لیے جہاد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یقیناً اللہ ایسے شخص کو ہدایت دے گا۔ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ اس نفس کی قسم کھا کر کہتا ہے جس کو اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ نے ہر نفس کے اندر یہ فجور اور یہ تقوی کو ڈال دیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اس آیت میں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نقصان میں وہ شخص ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا۔ تو ہم ہدایت دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دیا ہے، اللہ نے جو فجور اور تقوی ہر انسان کے اندر رکھا ہے، حق کو پہچاننے کی جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ ہم سے اس حق کو پہچاننے کی صلاحیت کو چھین لے گا، اور پھر ایسا شخص اس کان ہونے کے باوجود، آنکھیں ہونے کے باوجود، وہ حق کو دیکھ کر اس حق کو نہیں پہچانتا ہے، اس حق کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ نے جو فجور، جو تقوی ہر انسان کے اندر، ہمارے اندر رکھا ہے، ہمیں اس وحی کے ذریعے سے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس فجور کو، اس برائی کو کے ساتھ ہم کیا کریں، ہاؤ ٹو ڈیل وتھ اٹ، اور جو نیکی ہے کہ ہم نیکی میں اضافہ کیسے کریں، ہم کیسے اسٹرگل کریں، کیسے اسٹرائیو کریں۔ اللہ نے ہمیں دونوں راستہ، دونوں طریقہ کیا ہے بتا دیا ہے، برائی کا بھی اور اچھائی کا بھی، کہ اچھے راستے کو ہم کس طرح سے اس پہ عمل کیسے کرے، کیا کام کرے کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلنے پہ توفیق دے اور کامیاب کرے، اور برائی کیا ہے اور برائی سے بچنے کا راستہ بھی ہم اختیار کریں۔ تو فجور اور تقوی تو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے، لیکن اس وحی کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دیز ٹو تھنگس۔ اور جو اللہ سے ہدایت طلب کرے گا، اللہ یقیناً لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہ اللہ یقیناً اس شخص کو کیا ہے ہدایت دے گا۔ یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ لے جا سکتا ہے، صراط المستقیم پہ، سوائے یہ اللہ یہ کہ اللہ اس شخص کو اس سیدھے راستے کی توفیق دے۔ تو اللہ نے جو صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی ہے، ان صلاحیتوں کا استعمال کرے، اور اگر ہم ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے، ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن کوشش ہماری ہونی چاہیے ان صلاحیتوں کے ذریعے سے جو کائنات میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہے ان کو دیکھ کر پہچاننے سے، جو آیتیں اللہ نے ہمارے لیے نازل کیے ان کو، اس حق کو پہچاننے سے، اس حق کو پڑھ کر اس کو سمجھنے سے، کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں، قرآن کو ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور اس قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر تم دیکھو گے ان کو، اذ وقفوا، جب وہ کھڑے ہوں گے، علی النار، آگ پر، فقالو، تو کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش کہ ہم، نردو، ہم بھیجے جاتے، ہم واپس بھیجے جاتے، ولا نکذب، تو ہم نہ جھٹلاتے، بآیات ربنا، اللہ کی آیتوں کو،
وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم یقیناً مومنوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے ہوتے۔ قیامت کا وہ دن ہے کہ جب ہر شخص اپنے کیے کا نتیجہ اپنے سامنے پائے گا۔ حقیقت کی ہماری زندگی اس وقت شروع ہوگی جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی موت کے بعد، اور جب آخرت قائم ہوگی، جب اللہ ہمیں اٹھائے گا دوبارہ سے، تو ہر شخص اپنے کیے کی جزا یا سزا پائے گا۔ تو جب اس دن جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، جب وہ سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دوبارہ سے دنیا میں بھیجا جاتا۔ اور کس لیے بھیجا جاتا؟ تاکہ وہ اچھے عمل کرے، اپنی زندگی کا سدھار کرے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور ایمان والوں میں سے رہے۔ اب جو عذاب کو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، اس عذاب کو وہ نہیں ٹال سکتے ہیں، اب وہ اللہ کے ساتھ کوئی بحث نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ جھوٹی تمنا وہ کرتے ہیں، اور یہ ان کا ایک افسوس ہے کہ وہ جو تمنا وہ کرتے ہیں for them is only a regret، یہ ایک افسوس کا ان کا ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کاش انہیں دوبارہ سے اس دنیا میں بھیجا جا سکتا، جیسے کہ یہ ان کی بہت دلی تمنا ہے جو کہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔ بلکہ بدا لهم ظاہر ہو گیا ہے ان پر، ما كانوا يخفون جو وہ چھپاتے تھے، من قبل اس سے پہلے، ولو ردوا اور اگر واپس بھیجے جاتے، لعادوا تو پھر کرنے لگیں گے، لما نهوا وہی کرنے لگیں گے، عنہ اس سے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کیونکہ بے شک وہ کیا ہے، وہ جھوٹے ہے۔ اللہ رب العالمین جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ انسان کی نیچر سے واقف ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ ایمان کو ہر وقت وہ انکار کریں گے، حق کو وہ کسی بھی کنڈیشنز، کسی بھی صورت میں حق کو وہ نہیں ماننے والے ہیں۔ تو یہ ان کی تمنا، یہ ان کی دلی آرزو، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں دوبارہ سے بھیجا جاتا، یہ بھی وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ یہ دعویٰ جو وہ کر رہے ہیں کہ ان کو دنیا میں دوبارہ سے بھیجا جاتا تو وہ مومن بنتے، وہ ایمان لاتے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، یہ ساری چیزیں ان کی دل کی باتیں کیا ہے، جھوٹی ہے، کیونکہ اللہ، ان کی فطرت سے اللہ واقف ہے۔ وہ اس حق کا انکار اور اللہ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کے لیے جھوٹ باندھنا، وہ دنیا میں اگر دوبارہ سے بھی بھیجا جاتے تو وہی وہ عمل کریں گے، کیونکہ جب وہ دنیا میں آلریڈی موجود تھے، اور وہ اللہ کی آیتوں کا انکار اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اگنورنٹ تھے، کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے، بلکہ ساری نشانیاں، ساری اللہ کی آیتوں کو، سارا اشارہ جو تھا حق کی طرف دعوت دینے کا، حق کی طرف بلانے کا، ہر چیز اللہ کی توحید کو بیان کرتا تھا، وہ حق کو پہچانتے تھے، وہ ساری نشانیوں کو، حق کو دیکھنے کے باوجود اس حق کا کیا ہے، ضد سے اور تکبر سے اس کا انکار کرتے تھے، کیونکہ اور اصل بات تھی کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی، ان کے دلوں میں کفر تھا، اس وجہ سے ان کی آنکھیں وہ حق کو نہیں دیکھ رہی تھی، ان کے دل، ان کے دماغ، ان کے کان، ان کے آنکھ، ان کی ہر اجزا جو تھا وہ حق کو دیکھنے کے باوجود اس حق کا انکار کر رہا تھا۔ اس لیے اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، اگر دوبارہ سے یہ ان کی تمنا تو پوری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ امپاسبل ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کو دنیا میں دوبارہ سے بھیجا جائے گا عمل کرنے کے لیے، اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے۔ اگر درست کرنا ہے اپنے عمل کو تو آج ہمارے پاس موقع ہے، آج جب ہم اس دنیا میں ہے، ہم اپنے ہر عمل پر غور کریں کہ ہمارا عمل ہمیں کہاں لے جائے گا۔ دنیا میں وہ جانتے تھے کہ جو بات رسول لائے ہے وہ حق کی بات لائے ہے، اور یہ بات وہ اپنے دلوں میں چھپا کر رکھے تھے، لیکن قیامت کا تو وہ دن ہے کہ جہاں دل کی ساری باتیں ظاہر کر دی جائے گی، جہاں پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور ہر شخص کے جو سینے میں جو بات ہے وہ ساری بات کو اللہ اس دن کیا ہے، ظاہر کرے گا۔ تو اس دن
ان کافروں کی بھی جو دلوں میں بات ہے اس بات کو بھی ایکسپوز کیا جائے گا. یہ تو وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم تبلی السرائر. ہر چھپی ہوئی چیز، ہر دل کی ہر بات، ہر راز کو کیا ہے اللہ اس دن ظاہر کرے گا لوگوں کے سامنے. تو یہ جو مشرکین ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، ان کی یہ تمنا اس دنیا میں آ کر اس ایمان لانا یہ محض جھوٹ ہے. کیونکہ ان کے دل نے اس حق بات کو کیا ہے جانتے بوجھتے ہوئے اس حق کا انکار کیا ہے. اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے کہ جو ہمارے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر ہر شخص کے جانتا ہے. وہ ہر بات کو جانتا ہے، جو بات گزر چکی ہے، جو بات ہو چکی ہے، جو عمل جو ہم کرتے ہیں، جو عمل ہم نہیں کرتے ہیں، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. اور اللہ صرف علم والا نہیں ہے، اللہ تو انصاف قائم کرنے والا ہے، عدل قائم کرنے والا ہے. کوئی شخص قیامت کے دن اس کو اپنے کسی ایسے عمل کی سزا نہیں ملے گی کہ جو اس نے نہیں کیا تھا. ہر شخص اس دن اپنے کیے کی ہی سزا کو پائے گا. اس دن کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، وہ اور کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہماری دنیا ہے وہ صرف یہ اس دنیا کی زندگی ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. اور ہمیں کبھی اٹھایا نہیں جائے گا، ہمیں آخرت کبھی قائم نہیں ہوگی. آخرت پر ایمان لانا، اس پہ یقین رہنا، یہ تو متقی کی صفت ہے. اور جو آخرت کا انکار کرتا ہے وہ شخص کفر کرنے والا ہے، وہ شخص کافر ہے. جو یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی، جو کچھ بھی اس کی زندگی ہے، جو کچھ بھی جیتے ہیں، یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں آخرت میں اٹھایا نہیں جائے گا. یہ چیز تو دنیا کے لحاظ سے بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. کیونکہ اگر شخص کسی کا یہ رویہ، کسی کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے اس دنیا میں کہ اس کو اٹھایا نہیں جائے گا، he will not be held accountable for his deeds. تو پھر وہ اپنی اس زندگی کو کیسے جیے گا؟ خود غرضی کے ساتھ جیے گا. کوئی with a sense of purpose اس کی لائف میں نہیں رہے گا. کوئی مقصد اس کی زندگی کا نہیں رہے گا. اس کا مقصد صرف یہ رہے گا کہ وہ دنیا میں جو کچھ بھی کھاتا پیتا کماتا ہے اور وہ جیسے چاہے اپنی زندگی کو گزر بسر کر سکتا ہے. جو شخص آخرت کو نہیں مانتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، اس کی تو یہ دنیا کی زندگی ایک جانور جیسی زندگی بن جاتی ہے کہ وہ صرف اپنے ڈیزائرز، اپنے پلیجرز کے لیے اس دنیا میں جیتا ہے اور ہر عمل اسی کے بیسس پر کرتا ہے. اللہ نے جب یہ کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی، انسان کو اس دنیا میں بھیجا، تو اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس نے یہ ساری چیزیں بامقصد بنائی ہے، بے مقصد نہیں بنایا ہے. ہمارے اس دنیا میں بھیجے جانے کی ایک وجہ ہے. ہمیں اللہ نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ایک وقت مقرر کے لیے بھیجا ہے. اور جب ہم اس پرپس کو اکمپلش کرتے ہیں، جب ہم اس کو فلفل کرتے ہیں ہمارے اس ٹائم پیریڈ کو اس دنیا میں، اور یہ پوری دنیا جب اللہ ختم کرے گا، جو اجل اس دنیا کا ہے، ایک اجل، ایک ٹائم پیریڈ ہر انسان کا ہے کہ جب اس دنیا سے وہ چلا جائے گا، اور اس پوری دنیا کا بھی ایک اجل ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ آخرت کو قائم کرے گا. یہ تصور جب تک انسان اپنے دل میں نہیں رکھے گا، یہ یقین جب تک وہ نہیں رکھے گا کہ آخرت قائم ہوگی، تو اس کے عمل اس دنیا میں درست نہیں ہوں گے. کیونکہ ہماری جو زندگی ہے، یہ زندگی صرف اتنی زندگی نہیں ہے کہ ہم جو دنیا میں جیتے ہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ بہت بڑی زندگی ہے، بہت لمبی زندگی. جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، اور اس کے بعد جب آخرت قائم ہوتی ہے، یہ پوری لائف جو ہے انسان کی بہت طویل ہے. اور اس طویل لائف میں جو دنیا کی زندگی ہے وہ بہت ہی اسمال پورشن آف دی انٹائر لائف آف اے ہیومن بینگ ہے. آخرت کے مقابلے میں ہم جب اس دنیا کی زندگی کو کمپیئر کریں گے، از اے ویری اسمال فریکشن آف دس ہول لائف. تو یہ کہنا کہ یہ ہماری دنیا کی ہی زندگی سب کچھ ہے اور ہمیں آخرت میں اٹھایا نہیں جائے گا، یہ بھی ایک بڑا جھوٹ ہے. اور جو ایسا کہتا ہے، پھر آخرت میں جب
جب آخرت یقیناً حقیقت میں جب آخرت قائم ہوگی اور جب وہ آخرت کو دیکھیں گے، جب اس عذاب کو دیکھیں گے، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَلَوْ تَرَى اور اگر دیکھیں گے، تم دیکھو گے، اِذْ وُقِفُوا کھڑے کیے جائیں گے، عَلَى رَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے، قَالَ وہ فرمائے گا، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ کیا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا قسم ہے ہمارے رب کی کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ قال وہ کہے گا فذوقوا العذاب تو بس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے، اس لیے کہ تم انکار کرتے تھے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے اور آخرت قائم نہیں ہوگی، ان سے اللہ قیامت کے دن کیا ہے، آخرت میں اللہ ان کو ایک جو اپنی زندگی اس دنیا میں بے مقصد جیتے تھے، ان کا کوئی تصور نہیں تھا کہ آخرت قائم ہوگی، جو اپنی دنیا کی اس زندگی کو باطل طریقوں پہ، باطل نظام کے تحت گزارے، باطل معبودوں کو خدا بنا لیا، جو یہ سوچا کہ جو کچھ وہ کریں گے اس دنیا میں ان کی پکڑ نہیں ہوگی، ان سے نہیں پوچھا جائے گا، آخرت قائم نہیں ہوگی، ان کو قیامت کے دن ایک ذلت کے لیے ایک سوال کیا جائے گا اور ان سے یہ پوچھا جائے گا قال الیس ھذا بالحق، جس حق کا وہ انکار کرتے تھے اسی سوال کو اللہ ان سے قیامت کے دن کرے گا کہ کیا جو تم جس بات کو جھٹلاتے تھے کیا وہ حق نہیں ہے، کیا وہ دن نہیں آ گیا؟ ان کے پاس ایک ہی جواب ہوگا دینے، کیا وہ اس کو انکار کر سکیں گے کہ وہ دن تو آخرت جو وہ سوچتے تھے قائم نہیں ہوگی وہ تو قائم ہو گئی، جو عذاب تھا وہ عذاب بھی اپنے آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ لیں گے، تو پھر وہ کیا اس کا انکار کر سکیں گے؟ قالو وہ کہیں گے بلا وربنا، نہ صرف کہ اس بات کو وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ وہ حق ہے، بلکہ قسم کھا کے اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں گے کہ یہ حق ہے اور یہ سچ ہے۔ تو پھر ان سے کیا کہا جائے گا؟ کیا جو رزلٹ ہے جو ڈکلیئر ہو گیا ہے، اب ان سے کیا کہا جائے گا؟ قال فذوقوا العذاب کہ چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے، اس لیے کہ تم انکار کرتے تھے، تم جھٹلاتے تھے اس دن کو۔ تو یہ عذاب جو ان کو دیا جا رہا ہے، یہ عذاب انہوں نے خود کمایا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ دے ٹیک دا وارننگ سیریسلی۔ جب انسان کو کوئی کسی چیز کی وارننگ دی جاتی ہے تو وہ اس کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ مثال کے لیے اگر کوئی شخص کسی کمرے میں ہے، کسی مجلس میں ہے اور اس مجلس میں یہ اعلان ہوتا ہے، اس میں معلوم پڑتا ہے کہ یہاں کہیں آگ لگنے والی ہے، اور کوئی یہ خبر کو سن کے کیا وہ سنجیدگی سے اس خبر کو نہیں لے گا؟ چاہے وہ جھوٹ بات ہی کیوں نہ ہو، وہ ایکشن جو ہے وہ بعد میں اس سے دیکھا جائے گا کہ کسی شخص نے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے، لیکن جب یہ خبر اس کو سنائی دے گی، جب وہ یہ خبر کو سنے گا کہ وہاں آگ لگی ہے، تو کیا وہ شخص چپ بیٹھے گا یا اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرے گا، کوئی ایکشن لے گا کہ وہ اپنی جان کو بچائے؟ تو اللہ ہمیں قرآن میں یہ وارننگ دیتا ہے کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس قیامت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ان کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے، جبکہ ان کو آخرت کا منظر ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ آخرت میں ایسا ہوگا، ایک آخرت قائم ہوگی کہ جس دن مجرموں کو اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب کو دیکھیں گے، مجرموں کو یہ سزا ہوگی، تو کیا اس وارننگ کو وہ سیریسلی نہیں لیتے ہیں؟ جب کوئی شخص اللہ کی وارننگز کو اگنور کرتا ہے تو پھر وہ خود اپنی تباہی کی دعوت دیتا ہے۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، جو قرآن کو نہیں سنتا ہے، جو دوسرے لوگوں کو قرآن سننے سے روکتا ہے، ان کے بیچ رکاوٹ بنتا ہے، وہ آخرت میں سے نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے۔ سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے
تو کچھ ایسے مشرکین تھے کہ جو قرآن کو کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس کو انکار کرتے تھے، اس قرآن کو نہیں سنتے تھے، شور مچاتے تھے کہ لوگ اس قرآن کو نہ سنیں۔ انہی میں سے 3 شخص تھے، اخنس ابن شریک، ابو سفیان اور ابن ہشام، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگوں کو قرآن سننے سے روکتے تھے۔ لیکن یہی 3 شخص تھے کہ رات کے اندھیرے کے وقت وہ چوری چھپے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے پاس، کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کو سنتے تھے۔ دوسروں کو تو وہ قرآن سے روکتے تھے، لیکن خود اس قرآن کو سنتے تھے، کیونکہ وہ اس قرآن سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ لیکن اس بات کو تعصب کی وجہ سے، اس بات کو ضد کی وجہ سے، اس بات کو تکبر کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اور وہ قرآن سے اس لیے متاثر ہو کے اس کو اکیلے میں، اس کو چوری چھپے اس کو جا کر سننا پسند کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہم پر اثر کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سے فائدہ حاصل کرے، تو اس کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا۔ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی دلچسپی ہمیں اس قرآن کو، اس کتاب کو سیکھنے میں لگانا ہوگا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن یہ قرآن جو ہے کسی کے حق میں گواہی دے گا اور کسی کے خلاف وہ گواہی دے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، قرآن کے اندر ہماری دلچسپی کو قائم رکھے، اور آخرت میں ہماری کامیابی کا یہ ذریعہ بنے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا لحجۃ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔